لے جی فعل مضارع کی اگلی شکل ہم پڑھنے لگے ہیں اور اس کا نام ہے فعل مضارع اخف. دوسرا نام ہے اس کا فعل مضارع مجزوم. اب وہ مجزوم جب ہوگا تو فعل مضارع کی شکل کیا بنے گی؟ فعل مضارع یذهب. تو یذهب کے وہی 3 قسم کے صیغے ہم اکٹھے کر لیتے ہیں اور پھر ان کو میں آپ کو اخف یا مجزوم کر کے دکھاتا ہوں. تو پہلی قسم کے تھے جی ان سب کے آخر میں پیش آ رہی تھی، اس لیے گرامر والے ان کو کہتے ہیں کہ مضارع مرفوع ہے. اور تیسری قسم کے صیغے تھے جی نارمل فعل مضارع گردان لکھی ہوئی ہے، خفیف کریں تو کیسے کریں گے آپ؟ یہ یذهبا ہو جائے گا، تذهبا، اذهبا، نذهبا، یذهبا نون گر جائے گا، 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 ایسے ہی رہیں گے، خفیف ہو گئے. اب ہم کرنے لگے ہیں اخف یا مجزوم. تو یذهب جب اخف ہوگا یا مجزوم ہوگا تو پیش جو ہے وہ ساکن ہو جائے گا. اب چونکہ ساکن ہو جاتا ہے اس لیے گرامر والے سے کہتے ہیں مجزوم ہے، جزم سے مجزوم ہو. تو یذهب 2 دفعہ تذهب، اذهب، نذهب. آنی، اونا، اینا جب یہ خفیف ہوئے تھے تو کیا ہوا تھا؟ ان کا نون ڈراپ ہو گیا تھا. جب یہ اخف ہوں گے تب بھی ان کا نون ڈراپ ہو جائے گا. یذهبانی سے کیا بن گیا؟ یذهبا. تذهبانی سے تذهبا. یذهبونا سے یذهبو. تذهبونا سے تذهبو اور تذهبینا سے تذهبی. یذهبو ایک الف لکھا جائے گا، تذهبو الف لکھا جائے گا اور تذهبی میں یا کو ہم کھول کے لکھ دیں گے. تیسرا ہے جی یذهبنا اور تذهبنا. نارمل بھی ایسے ہی تھے، خفیف بھی ایسے ہی رہے، اخف بھی ایسے ہی رہیں گے.